عالمی دنیا اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور وزیر اعظم کا یہ دورہ مغربی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات پر اثر انداز تو نہیں ہوگا؟ اچھا، ایک تو ظاہر ہے جس طرح ریاض صاحب نے بتایا کہ یہ دورہ کوئی اچانک سے نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ پوٹن نے انوائٹ کیا تھا، پرائم منسٹر نہیں جا سکے. اب یہ دوسری دفعہ جب انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے، پرائم منسٹر نے فون کر کے ان کو شکریہ بولا. انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ آپ نے آنا تھا تو آپ آ جائیں، تو وہ پھر دورہ فائنل ہو گیا. اس دورے کی خبریں ظاہر ہے اسلام آباد کے اندر تمام جو ویسٹرن ورلڈ کے یا ایمبیسیز، ہائی کمیشن یہاں پہ موجود ہیں، تو وہ نظریں رکھی ہوئی تھیں. جوں یوکرائن کا معاملہ قضیہ سامنے پیش آ رہا تھا، امریکہ سے ہر روز خبریں آ رہی تھیں، ان کے انٹیلیجنس کے ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں اور دیر از ایوری پاسبلٹی کہ رشیا جو ہے وہاں پہ حملہ کر دے گا. اور اسلام آباد کے اندر امریکہ سمیت باقی بھی جو ویسٹرن ورلڈ کے جو یہاں پہ ایمبیسڈر موجود ہیں، انہوں نے اپنے ایلچیوں کے ذریعے یہ میسج بھجوایا کہ مہربانی کر کے آپ نہ جائیں گے، بڑا غلط اس سے تاثر ملے گا. اچھا، اس خبر کو لے کے ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے پرائم منسٹر نے کچھ جو فارمر فارن سیکرٹریز ہیں ان کو بلایا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشورہ کیا، تو پوری ڈیو ڈیلیجنس کر کے تمام اطراف سے ان پٹ لے کے فیڈ بیک لے کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں اس جو ہے وزٹ کے اوپر جانا ہے اور وہاں پہ جانا چاہیے. بالکل صحیح کہا گیا کہ اگر ہم یہ انکار کر دیتے، کوئی بہانہ لگا کے یا کوئی بھی وجہ بتا دیتے، تو ظاہر ہے رشیا کے اپنے ریسورسز ہیں، ان کے پہ سورسز آف انفارمیشن ہے، تو پتہ تو ان کو بھی چل جانا تھا کہ ہم کیوں نہیں جا رہے. تو یہ ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن تھا. موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان کا وہاں پہ موجود ہونا ہی ان اٹ سیلف ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. ٹھیک، آپ کا سوال کہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہمارے خاص طور پر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اس کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑیں گے. دیکھیں، افغانستان سے نکلنے کے بعد ان آفیشلی تو آلریڈی ہمیں امریکہ نے ابینڈن کیا ہوا ہے. افغانستان کے اندر جس وقت مسائل پیدا ہوئے ہیں، امریکہ یہاں پہ رہتا کو طریقے سے نکلتے، اگر نکلے بھی تھے تو جو موجودہ وہاں پہ طالبان ہیں جن کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر کے امریکہ یہاں سے گیا. افغان سابقہ حکومت سے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، طالبان کے ساتھ بھی. اگر آپ نے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے تو طالبان کو سپورٹ کریں، ان کا جو پیسے وہ دیں، ان کے ساتھ کوئی سپورٹ سسٹم کریں، دنیا کو یہ الاؤ کریں کہ ان کے ساتھ چلیں. دنیا کے جو بڑے بڑے بزنس ہیں، کارپوریشنز ہیں، ان کو الاؤ کریں کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی کاروبار کریں تاکہ وہاں پہ حالات جو ٹھیک ہوں. چونکہ افغانستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس کو سارے کا سارا وہ پریشر ہمارے اوپر آلریڈی آیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں وہ جو وہاں پہ ہمارا خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ جیسے تھے وہی رہیں گے. لیکن اب جو ہے ہم نے کیوں لیا ہے یہ اسٹیپ، میرے خیال میں جانا بہت ضروری تھا. ہماری اس وقت مریم سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ وہ ہے انرجی کے. وی آر انرجی ڈیفیسنٹ کنٹری. بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا. دنیا کے سب سے بڑے ذخائر وہاں پہ رشیا کے پاس موجود ہیں. اگر رشیا کے ساتھ ہمارا معاملہ طے ہو جاتے ہیں، جو ابھی بات یہی چل رہی ہے کہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کے جب پریزیڈنٹ پوٹن کی ملاقات کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ انرجی کے مسائل بھی دیکھتے ہیں. تو وہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کافی مسائل اس کے حل ہو گئے ہیں اور ہوپفلی جلدی اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. تو ہمارے لیے بڑی ایک ون ون سچویشن ہے. مشکل دورہ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یوکرائن والا معاملہ نہ ہوتا، جس دن پرائم منسٹر وہاں پہ لینڈ کیے ہیں اس دن یہ حملہ نہ ہوتا، تو ہمارے لیے اور ایک اچھا یہ اس سے خبر جو ملتی. ظاہر ہے اوور شیڈو کیا جو ہے جو رشین اٹیک آن یوکرین. ٹھیک ہے، خبر آپ کا پوائنٹ آ گیا، یعنی اس دورے سے اچھے نتائج کی امید رکھی جا سکتی.